بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صدیقی ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے ہم سب افسانہ ہیں، جس کے خالق ہیں اسلم صحاب ہاشمی۔ اردو افسانے میں افعال کے تاثرات، صوتی اثرات اور نفسیاتی گرہ پر مبنی معاشرتی افسانہ منڈو کا کھول دو جیسا پھر نہیں لکھا جا سکا، اور یہ بھی درست ہے کہ اس افسانے کی بنت اور ٹریٹمنٹ کے پیچھے برسوں کی ریاضت کا سلیقہ نظر آتا ہے۔ ماحول اور خاص طور پر بر صغیر کی فضا میں سانس لیتے ہوئے فنکار کو اپنے طرز احساس کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں سوچنے پر مجھے مجبور کیا اسلم صاحب کے افسانوی مجموعے ہم سب افسانہ ہیں کہ آخری افسانے داد نگری میں۔ دیہی معاشرت کے جاگیردارانہ پس منظر میں لکھا گیا یہ افسانہ کھول دو کسی ٹریٹمنٹ لیے ہوئے ہے۔ مائی حیاتاں کا کردار اس افسانے کی جان ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا ابتدائیہ کرداروں کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ماحول اور محل وقوع کی منظر کشی بھی کر جاتا ہے۔ اسلم صاحب ہاشمی کا افسانہ بے داد نگری کا ابتدائیہ احمد ندیم قاسمی کے ابتدائیوں کی جھلک لیے ہوئے ہے، جبکہ بیانیہ منٹو کی سی ٹریٹمنٹ لیے ہوئے ہے۔ یہاں میں اس افسانے سے چند اقتباسات پیش کر رہا ہوں۔ شام کو جب 10 ایکڑ کپاس چنی گئی تو کاردار چنے ہوئے کھیتوں کا جائزہ لینے آیا۔ اس وقت عورتیں اپنی اپنی کپاس اکٹھی کر کے گٹھڑیاں باندھ رہی تھیں۔ مائی حیاتاں تھکی ہاری اپنی گٹھڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے سفید بالوں کو کھجا رہی تھی۔ سردیوں کی اس شام میں بھی وہ پسینے سے شرابور ہوئی بیٹھی تھی۔ کل سے آٹا دال اور گھی ختم تھا، لیکن پیٹھ کے پیچھے دھری کپاس کی گٹھڑی سے اس کے دل میں ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی تھی۔ مائی حیاتاں تو اکیلی آئی ہے کپاس چننے، تیری پوتی نہیں آئی؟ یکایک کاردار کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ چونکی، پھر کچھ ثانیے بعد گہرا سانس لے کر کہنے لگی، ہاں بیٹا، ہاں پتر، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی ہے۔ اور بھی تو گاؤں کی سب جوان لڑکیاں یہاں آئی ہوئی ہیں، اس پر کوئی نئی جوانی چڑھی ہے یا اس کے پیروں سے مہندیاں لگی ہوئی ہیں؟ شام تک یہ رپورٹ دلاور خان تک پہنچ گئی، اس لیے مائی حیاتاں کو چنائی کی مزدوری اتنی کم ملی کہ وہ بیچاری گھر کا سودا سلف بھی پورا نہ خرید سکی۔ من بھر کپاس چننے کی مزدوری 1 کلو سے کچھ زیادہ تھی۔ زور زور سے دستک کی آواز ہوئی تو میرو گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ حیاتاں مائی کو سامنے پا کر چونک گیا۔ ماں جی، رات کے اس وقت خیر تو ہے؟ وہ پتر ملوکاں کو حیاتاں مائی کے منہ سے مارے رکت کے الفاظ نہ نکل سکے۔ میرو کو صورتحال کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے ہمسائے کالو کا دروازہ زور سے کھٹکھٹاتا رہا تو وہ بھی ہڑبڑاتا ہوا باہر نکلا۔ حیاتاں مائی کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا
کہ کیوں نہ مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی بچی کے لیے دعا مانگے۔ روتی آنسو بہاتی پرانی ویران مسجد پر پہنچی۔ مسجد کی منڈیر کووں سے بھری ہوئی تھی۔ کووں نے جیسے اپنی محسن کو پہچان لیا تھا، زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگے، کیونکہ وہ روز انہیں اپنے گھر کے صحن میں روٹی کے ٹکڑے ڈالتی تھی۔ کووں کی کائیں کائیں سے حیاتاں کا اضطراب بڑھا۔ اس کو حابیل اور قابیل کا واقعہ یاد آ گیا، اور اب اسے لگا جیسے کووں کی کائیں کائیں اپنے اندر اس کے لیے کوئی پیغام رکھتی ہے۔ وہ دیوانی باولی ہو کر مسجد کے صحن میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اسے صحن کے باہر کنویں کی منڈیٹ پر بھی بے شمار کوے بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ اتنے میں بستی کے لوگ بھی کنویں کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے مائی حیاتاں کو کنویں کی طرف جانے سے روک دیا، اور وہ چیختی چلاتی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اور اب حیاتاں مائی پاگل دیوانی ہو کر رات دن بستی کی گلیوں میں یہی کہتی پھرتی ہے، پیروں میں مہندیاں لگا کر مت بیٹھو، جاؤ جاؤ کپاس چنو۔ ڈاکٹر رشید امجد کہتے ہیں، اسلم صحاب ہاشمی روایتی انداز اور لب و لہجے کے افسانہ نگار نہیں، بلکہ ان کے یہاں ایک استعاراتی سلیقہ موجود ہے۔ کہانی کی بنت میں فنی ریاضت جھلکتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کہانی قاری کو گرفت میں لینے کی کتنی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس حوالے سے اسلم صحاب ہاشمی ایک کامیاب افسانہ نگار ہیں کہ ان کے افسانے خود کو نہ صرف پڑھواتے ہیں بلکہ قاری پر تا دیر اپنا اثر قائم رکھتے ہیں۔ رواں دواں سلیس بیانیہ اور سلیقے سے کہانی کہنے کا فن جانتے ہیں۔ اسلم صحاب ہاشمی کے اس مجموعے کی پہلی کہانی فقط ایک عورت، جسے اسلم صحاب ہاشمی نے فلیش بیک تکنیک میں لکھا ہے، ازدواجی زندگی کی ٹوٹتی ڈور کو رکابت کی آنچ سے بچاتی فقط ایک عورت کی داستان، عورت کی نفسیات پر ایک بھرپور کہانی۔ گروی زندگی، بے آواز لاٹھی، تین ہاتھ، یتیم خانہ، پیٹ، ایسی کہانیاں ہیں جو نفسیات، روحانیات اور قلبی کشمکش سے جڑی اصلی زندگی کی کہانیاں ہیں۔ آوازوں کی میزان اور سرخ کمبل، خودکش حملوں کے تناظر میں لکھی گئی آج کی کہانیاں ہیں۔ کعبے کی بیٹیاں مذہبی منافرت پر محبت کے حاوی آنے کی داستان رقم کرتی اور دلوں کو جوڑتی محسوس ہوتی ہیں۔ کہانی زرد موسم تقسیم ہند کے تناظر میں لکھی گئی ایسی کہانی جس کا واقعہ آپ اپنا منصف، آپ ہی اپنا قاری اور آپ ہی اپنا سامع ہے۔ اسلم صحاب ہاشمی کو ہم سب افسانہ کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا فنی شعور قدم قدم آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ سلیس بیانیے، متنوع تکنیک و حیت کے تجربات کے ساتھ۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے ایک نئی کتاب کے ساتھ، ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔